أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا صدق اللہ عزیز بھائیو بزرگو محترم ساتھیو 15واں پارہ 18ویں سورت سورہ الکہف اس کی آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیات میں گناہ گاروں کو ان کا انجام بتلایا، ان کا مقام، ان کا کیا عالم ہوگا، وہ سارا ہم اس کا تک سن چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تحقیق بلا شبہ البتہ ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بدل بدل کر بیان کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے سورہ نحل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ رعد میں، سورہ انعام میں، اعراف میں، یہ ساری صورتوں میں ہم نے یہ مضمون پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ مجرموں کے بارے میں، گناہ گاروں کے بارے میں اللہ نے سارا بیان فرمایا کہ کیا ان کا حال ہوگا، کون کون سے لوگ مجرم ہیں، گناہ کون کون سے ہیں، اللہ نے ہر چیز بتلائی۔ پھر اپنی ربوبیت کا باتیں کی، اپنا اختیارات کے بارے اللہ نے اپنی تحقیقات کا ذکر کیا، سارے ذکر فرما کے اللہ نے ہر جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی کہ ہم مثالیں بدل بدل کے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یہاں بھی انہوں نے وہی بات کی کہ ہم بلا شبہ ہم بدل بدل کے باتیں، مثالیں بدل بدل کے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت کے اختیارات کیا ہے، اللہ کا مقام، رب کا ہمیں تعارف مل جائے، ہمیں رب کا تعارف ہو جائے، رب کی ہمیں معرفت مل جائے، ہمیں رب کی پہچان ہو جائے کہ اللہ رب العزت کن اختیارات کا مالک ہے، اس کی قدرتیں کہاں کہاں ہیں اور کیسے کیسے وہ اس مخلوق کو، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہمارے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو تھا ہی شروع سے جھگڑالو، جدل جدال سے ہے، جھگڑے سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ انسان جھگڑالو ہے، کیا مطلب؟ اگلی آیت میں اس کی وضاحت فرمائی اللہ نے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کون سی چیز ہے جو لوگوں کو روکتی ہے ایمان لانے سے؟ جب ان کے پاس اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی، اللہ کے انبیاء پیغمبر ان کے پاس ہدایتیں لے کر آ چکے، پھر کیوں نہ ہدایت حاصل کی انہوں نے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اپنے رب سے استغفار کیوں نہ کیا انہوں نے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وہ یہ کہتے کہ جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اللہ نے ان کو ڈرایا، عذاب آئے ان پر، ایسا معاملہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، جس طرح پہلوں پر عذاب آئے، ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جس چیز سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ تو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، وہ ہلاکت ہم پر کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے اس کے بارے میں پچھلی آیا صورتوں میں کئی دفعہ کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تو جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی آئے گا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان جو ہے جھگڑالو ہے، وہ ہر بات میں پہلو تہی کرتا ہے۔ کبھی کہے گا کہ جب اللہ نے کہا کہ ابن آدم کا دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، 2 انگلیوں میں ہے، کہ انسان کو دل چاہوں میں پلٹ دوں، بدل دوں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو قائل کر لے، پلٹ دے، یہ بھی ایک جھگڑا ہے۔ ان کی ایک تنقید کرنا ہے نا، بات کو سمجھنا نہیں بلکہ بات کو الجھانا ہے، پہلو تہی کرنی ہے بات ماننے سے۔ اللہ نے انسان کو خود مختار کیا ہے اپنے نفس پہ پاور رکھنے پر، جب اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے تو اپنے نفس پہ پاور رکھنا ہے، شیطان کو پیچھے چھوڑنا ہے، پچھاڑنا ہے اس کو، اس کی بات نہیں ماننی۔
اس کے لیے اپنے نفس پہ پیر رکھنا پڑتا ہے، اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ کوئی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو ہم بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلے میں اس کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اس کی باتوں کو ہم جواب اسی انداز سے دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اللہ نبی کی تعلیم ہمیں کیا کہتی ہے؟ نہیں، جب کوئی تم سے جھگڑتا ہے اسے معاف کر دو، اس کو احسن طریقے سے سمجھاؤ، اس کو اچھے انداز سے اس کے ساتھ بات کرو، تاکہ آپس میں انتشار نہ پڑے، مسلمانوں کے آپس میں انتشار نہ پڑے۔ جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کسی کی بات کا برا اثر نہیں لینا۔ اگر کوئی دوسرا بات زیادتی کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تو اس کا جواب احسن انداز سے دینا ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے دین کے معاملے میں بھی، کہ یہ جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم جب اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے تو اللہ ہمیں نیک کیوں نہیں بنا لیتا؟ تو اللہ نے اس معاملے میں انسان کو خود مختار کیا ہو۔ رکھو اپنے نفس پہ قدم، اپنی خواہشات پہ قابو کرو، ہاں اپنے دل کی بات نہ مانو، اپنے دماغ سے سوچو کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جو حق ہے اس کو قبول کرو۔ شادی بیاہ پہ ہم کئی ایسے خرافات کرتے ہیں جس سے ہماری برادری آڑے آتی ہے، بہن بھائی آڑے آتے ہیں، اولاد نہیں مانتی، دیگر کئی معاملے ایسے بنتے ہیں نہیں لوگ مانتے۔ لیکن اللہ کا دین، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ تم نے شادی بیاہ میں کس طرح معاملہ بیڑنا ہے؟ سادگی کے ساتھ، کوئی تیل مہندی نہیں، کوئی ڈول باجا نہیں، کوئی بارات کا تصور نہیں اسلام میں۔ ہم کہتے ہیں ہماری برادری نہیں مانتی۔ رکھو نفس پہ قدم، مانو اللہ کی بات، کرو اللہ کے نبی کی اطاعت، یہ پتہ چلے گا ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس ایسے حالات میں ہم اپنے نفس پہ قابو کر سکتے ہیں، پاؤں رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے کیونکہ ہم جھگڑالو، کیا کریں، برادری نہیں مانتی۔ یہی بات ہے یہاں پر وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان تو ہے ہی جھگڑالو ہے، ہر معاملے پہلو تہی کرنا، اسی کا نام جھگڑا ہے، کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنے خواہشوں کو بھی چلنا۔ اللہ نے پیچھے ساری باتیں بتا دی ہیں کہ رب کے اختیارات کیا ہیں، گناہ گار کون ہے، مجرم کون ہے، مجرم کے ساتھ معاملہ کیسا پیش آئے گا، ان کی ہلاکت کیسے ہوگی، ان کو عذاب کیسے ملیں گے۔ نبی لوگ اللہ کو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے پیغمبری عطا کرنے کے لیے۔ ہم میں سے کسی بندے کو پیغمبری کیوں نہیں ملی؟ یہ غریب، یہ مارا تھا بندہ اللہ نے پیغمبر بنا دی ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ ان کے اندر بھی یہ انا آئی تھی کہ ہماری برادری میں سے ایک بندہ نکلا ہے پیچھے، کیونکہ یہ پس منظر پڑے ان کا قریشیوں کا، تو پیچھے بنو ہاشم قریش والے سارے جو ہے نا، یہ برادریاں جو تھی یہ برابر تھے اپنے کاموں میں، حاجیوں کی سیوا کرنے میں۔ کوئی کعبے کی صفائی کرتا تھا، کوئی کعبے کی دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی وہاں کے انتظام چلاتا تھا، کوئی حاجیوں کو سبزی چلاتا تھا، اپنے کام میں بانٹے ہوئے تھے، آپس میں برابری تھی ان کے اندر۔ اب ایک برادری کے اندر پیغمبر آگے، باقی برادریاں تو کمزور پڑ گئی نا ان کے آگے۔ یہی ان کی جو شریکہ برادری تھی نا، اناج ان کی آڑے آئی تھی ان سرداروں کے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے کہ انسان تو ہے جھگڑالو ہے، انسان تو پہلے تو ہی کرتا ہے اللہ کا حکم ماننے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے قرآن کی آیتیں آ جائیں، اللہ کا حکم آ جائے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، وہاں پہ پہلو تہی نہیں کرنا کہ میرے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں میں بھی ایسے ہی کروں گا، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں میں بھی ایسے ان کے پیچھے چلوں گا، میرے مولوی صاحب یہ کہہ دیا ہے بس وہی ٹھیک ہے، قرآن جو مرضی کہتا رہے، ہمیں اپنے پیر کی بات ماننی ہے، ہم نے مولوی کی بات ماننی ہے، ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ اب میں چھوٹی سی مثال دوں گی یہاں پر، کئی بار یہاں بات ہو چکی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر لیٹ ہو جائیں، کوشش کرنی چاہیے بندے کو کہ فرضوں سے پہلے سنتیں گھر پڑھ کے آئیں۔ چلو گھر نہیں پڑھنی، مسجد میں آ کے پڑھ لیں، لیکن فرضوں سے پہلے پڑھ لیں، اقامت ہونے سے پہلے سنتیں ادا کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی، انسان ہے لیٹ ہو جاتا بندہ، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اتنا، لیٹ ہو گئی ہیں سنتیں، نہیں بندہ پڑھ سکا، اقامت ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پھر سنتیں بعد میں ادا کر لیں، کیونکہ ہمیں حدیث ملتی ہے
اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، سلام پھیرے ہیں صحابہ کی طرف، ایک بندہ اٹھا اس نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں. آپ نے اس کو پوچھا ہے اللہ کے بندے تو نے کیا پڑھا تو نے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے میری سنتے رہ گئی تھی، میں نے وہ ادا کی ہیں. آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کو نہ منع کی ہے نہ اس کو کچھ اور کہا ہے. خاموش رہیں آپ سب. اور مفسرین کا، ائمہ کرام کا، محدثین کا، صحابہ کرام کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ جس معاملے میں اللہ کے نبی خاموشی اختیار کریں وہ معاملہ جائز ہے. اس لیے سنتے بعد میں ادا کرنے چاہیے. جہاں یہ حدیث آتی ہے نا کہ سنتے پہلے پڑھنی چاہیے، وہاں اس کے ساتھ اگلی حدیث مسلم شریف پہ ساتھ اگلی حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بندے نے سنتے ادا کی نماز، فرض نماز کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کی. اس لیے ہمیں یہ گنجائش ملتی ہے اگر سنتے رہ گئی ہے ہماری تو ان کو فرضوں کے بعد ادا کریں. اقامت ہونے کے بعد سب سے پہلا حق فرضوں کا ہے. اگر آپ کی تکبیر اللہ چھوٹ گئی ہے، آپ 100 سنتے پڑھ لیں، 2 ایک طرف رہ گی نا، 100 سنتے پڑھ لیں آپ تکبیر اللہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کی ایک رکعت مس ہو گئی ہے سنتوں کے چکر میں، آپ کبھی بھی ان ایک رکعت جو فرضوں کی مس ہوئی ہے آپ کی، آپ 1000 سنتے پڑھ لیں، آپ کو ایک رکعت فرضوں کی جو آپ کی مس ہو گئی ہے، آپ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہماری یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہیں. اس لیے کبھی بھی جب کسی چیز کا علم ہو جائے کہ حدیث میں ایسے آیا ہے، اللہ کا حکم ایسے ہے، تو اس میں اپنی مرضی یا اپنے بڑوں کی بات، اپنے کسی پیر کی بات، اپنے مولوی کی بات سامنے نہیں آنی چاہیے. ہمارے سامنے سب سے بڑے ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا کوئی ہے تو ان کی بات مان لے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.